نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله فيبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا خطبے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تمام کے تمام انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، نہ ہی صرف ایک گروہ کو، بلکہ اللہ رب العزت تمام کی تمام انسانیت کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو مخاطب کر دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے قبیلے، تمہارے مختلف قسم کے گروہ، تمہیں نسلوں کے اندر، تمہیں زبانوں کے مختلف انداز کے اندر اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ لتعارفوا کے ذریعے ہر ایک اعتراض کا جواب دے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ملک و ملت کے اعتبار سے علیحدہ کر دیا ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے یہ پاکستانی ہے یہ ہندوستانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ زبانوں کا تفرد اس لیے رکھ دیا، زبانوں کے اندر انتشار اور یہ اس لیے رکھ دیا اختلاف تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ بھائی میرا فلاں بھائی یہ پٹھانوں سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ یہ نہیں کہ تم اس کو پٹھان ہونے کی بنا پر یا سندھی ہونے کی بنا پر یا اردو اسپیکنگ ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ اختلاف کرو اور اس کے ساتھ آپ بغض رکھو یا اس کے ساتھ آپ تفرد رکھ لو یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ میل ملاپ رکھنے سے دور رکھو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا اختلاف اس لیے کہ تاکہ تم پہچان کروا سکو، کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ بھائی فلاں سے ہمارا تعلق ہے تو بھائی وہ فلاں کون ہے، اگر ایک نام لیا جائے تو ایک نام کے تو بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، تو بتایا جائے گا کہ فلاں ملک سے تعلق ہے، فلاں علاقے سے تعلق ہے، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں زبان کا بولنے والا ہے، وہ فلاں شخص کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہماری پہچان ہو جائے گی۔ اس پہچان کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کچھ اور چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو دنیا کے اندر لوگوں نے اس مال اور دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اس مال اور دولت کی بنا پر فیصلے کر رہے ہیں، مال اور دولت کی بنا پر اپنے آپ کو لوگوں سے تنہا اور جدا کر رہے ہیں، مال اور دولت کی بنا پر لوگوں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، مال اور دولت کی بنا پر لوگوں سے تعلقات توڑ رہے ہیں، مال اور دولت کی بنا پر رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ مال اور دولت کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ میرے نبی کی تعلیم، میرے نبی کے صحابہ کے آثار ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ مال اور دولت کوئی اہمیت نہیں۔ سارے کے سارے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اداؤں پر مر مٹتے تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا وہ بھی، جن کے پاس مال تھا وہ بھی،
کوئی مال والا یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم مال دیتے ہیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں، بلکہ ہر مالدار یہی سمجھتا تھا کہ ہم اپنا مال دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے، گویا کہ ہمارا مال اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ اور جن کا مال نہیں لگتا تھا وہ اس پر افسوس کیا کرتے تھے۔ آج ہم الٹے چل رہے ہیں کہ جن کا مال اللہ کی راہ میں لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مال میں نے دیا ہے، میری وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کی خواب اور خیالی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہے۔ جس طریقے سے ہر اینٹ سمجھ رہی ہے کہ یہ عمارت جو کھڑی ہے یہ میری وجہ سے کھڑی ہے، جبکہ کسی بھی اینٹ کو اگر نکال دیا جائے تو عمارت کو ایک اینٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جب اتحاد کی صورت اپنائیں گے، جس طریقے سے یہ اتحاد کی صورت میں اینٹیں جڑی ہیں، یہ مٹی جڑی ہے، پانی ان کو لگا ہوا ہے، اس اتحاد نے ان کو ایک قوت، ایک تعمیر اور ایک عمارت بنا کر کھڑا کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں اور آپ جب تک اکیلے اکیلے اپنے آپ کو سمجھتے رہیں گے تو اکیلے اکیلے ہونا ہمیں کچھ حیثیت نہیں دے سکتا۔ اس اکیلے کو سائڈ پر کر دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم اتحاد کی صورت دکھائیں گے، ایک امت بن کر دکھائیں گے، تو اس امت کو ایک طاقت ملے گی، ایک قوت ملے گی، جس کی بنا پر اس کو کہا جا سکے گا کہ یہ عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ اسٹرکچر ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کچھ، لیکن کسی ایک اینٹ کو پڑے ہوئے کو کوئی عمارت نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے ہم بحیثیت امت سارے کے سارے اتحاد کی صورت میں امت کہلانے کے لائق ہیں، لیکن ہم اکیلے ہو جائیں، تنہا ہو جائیں تو ہماری حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں فضیلت والا ہوں، اس کو اس کی میں لوگوں سے جدا کر دیتی ہے، اس کو اس کی انفرادیت لوگوں سے علیحدہ کر دیتی ہے، جس کی بنا پر وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، چاہے کتنا ہی مال اور دولت کیوں نہ ہو، لوگ اس شخص کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو۔ مال اور دولت یہ ایک ثانوی چیز ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص کسی کو مال اور دولت کتنا ہی دیتا رہے اور ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا رہے تو معاشرے والے یہی کہتے ہیں کہ غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے غلامی سے اسلام سب کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی غلامی میں دینا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں، سب کو ایک سمجھیں، سب کو اپنا بھائی سمجھیں، سب کو امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سمجھیں، سب کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اس وقت ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے۔ آج ہم امت کی تو بات علیحدہ ہے، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ساس اور بہو، بھائی اور بھائی، بھائی اور بہن، باپ اور بیٹا، بیٹا اور باپ، ماں اور بیٹا، یہ رشتے بھی آپس میں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں؟ کہ بیٹا اپنے باپ کے متعلق بدگمانی کرے، ماں کے متعلق بدگمانی کرے، ماں باپ بیٹے کے متعلق بدگمانی کریں، بہو ساس کے متعلق بدگمانی کرے، ساس بہو کے متعلق بدگمانی کرے، تو مجھے بتائیں کیسے پھر تعلقات قائم رہ سکتے ہیں؟ وہی بیٹا ہے ماں سے محبت کرتا ہے اور وہی بہو ہے کہ اس کی ماں سے نفرت کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے گمان کرنے کا انداز علیحدہ ہے۔ اگر یہ بہو بیٹے کی طرح سوچنے لگے تو اپنی ساس سے محبت کر بیٹھے گی، لیکن اگر غلط طریقے سے سوچے گی تو پھر محبت نہیں ہوگی۔ یہی ماں جس طریقے سے بیٹے کے لیے سوچتی ہے، اگر اپنی بہو کے لیے سوچ رکھ لے تو محبت پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو ایک علیحدہ کر کر سوچ رکھے گی تو کبھی محبت اور اتحاد قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہ اتحاد ٹوٹتا چلا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے، کبھی ایک امت نہیں بن سکیں گے۔ امت تو دور کی بات ہے، ایک گھرانہ بھی لوگوں کے سامنے ہم ظاہر نہیں کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا بندہ سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سمجھیں، قوم، قومیت، قبیلہ، زبانیں ایک طرف پھینک دیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سمجھیں، تب یہ اتحاد پوری دنیا کو نظر آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ تم میں سے کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، یا تم میں سے کوئی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی لال اور سفید پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی سفید اور لال کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ تو ایک اللہ نے پہچان کے لیے طریقے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں فضیلت والا اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ اور اس عزت
حیثیت مقام یہ اللہ کی نظر میں اگر ہے تو حیثیت رکھتا ہے، عزت دنیا والوں کی نظر میں ہے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بندہ اللہ کی نظر میں گر جائے، دنیا والوں کی نظر میں اٹھ جائے، بیکار ہے۔ دنیا اللہ کی اگر بندہ اللہ کی نظر میں بلند ہے اور دنیا والوں کی نظر میں چاہے گرا ہوا کیوں نہ ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کا بلند ہونا یہ حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کشتی پار لگانے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو روشنی کو تاریکی میں اور تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے، وہی اللہ تو ہے جو مردہ کو جاندار بناتا ہے، جاندار سے مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں ہے، اسی لیے کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ کی نظر میں اگر کامیاب ہے تو وہ کامیاب کہلائے گا، اللہ کی نظر میں اگر ناکام ہے تو وہ ناکام کہلائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے عرض کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، آپ نے اپنا پیغام حق طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم میں سے چاہیے کہ ہر جو شخص یہاں موجود ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، ان تک یہ پیغام پہنچا دے، یعنی آنے والی نسل تک یہ دین کا پیغام پہنچنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی بات پہنچنی چاہیے۔ آج دیکھ لیں یہ صحابہ کی محنت ہے نا، کہ جو 40,000 صحابہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر موجود تھے، سارے کے سارے صحابہ اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بلا تفریق رنگ اور نسل کے، بلا تفریق زبان اور قومیت کے پوری کی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ عربی ہونے کے باوجود دیکھ لیں کہ کسی کی قبر کہاں موجود ہے، کسی کی کہاں موجود ہے، کوئی قومیت کا لحاظ نہیں کیا، سب کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ یہ دین ہم تک ایسے ہی پہنچا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس بلا تفریق اس دین کی خدمت کریں، اس دین کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں اور سارے کے سارے ہر میدان میں نکلنے کو تیار ہو جائیں، یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین پستہ نہیں ہوگا، یہ دین دب کر نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن یہ دین بلند ہو کر رہے گا، پوری دنیا میں اپنا پیغام عام کر کر رہے گا۔ اور اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، ایک نہ ایک دن یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا اور لوگ جوگ در جوگ اس اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک اگر مقام بنانا ہے، مرتبہ بنانا ہے، فضیلت بنانی ہے، تو اللہ کے نزدیک فضیلت کا مقام جب ہوگا جب ہم بلا تفریق رنگ اور نسل قومیت کی خدمت کریں گے، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو بلا تفریق رنگ نسل قومیت کے لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس دین کے پیغام کو بلا تفریق قوم رنگ اور نسل کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی، یا اللہ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان اسلام کو سر بلند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں ان کو مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ایسے لوگ عطا فرما جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو اس ملک اور ملت کے ساتھ یا اللہ اخلاص نہ رکھتے ہوں اور بری نیت کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.